أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. یہ سورہ مائدہ کی دوسری آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان معاہدات میں یہ تھا ایک شق کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرو. اب اسی معاہدے کی دو دفعات ہیں، دو شقیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شعائر بنائے ہیں، جو اسلام کی علامت یا مسلمانوں کی پہچان ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور دوسری دفعات یا دوسری شق اس میں یہ ہے کہ اپنے ہوں یا غیر، دوست ہو یا دشمن، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، ظلم ناانصافی اس کی ممانعت فرمائی ہے. اس آیت کریمہ کے جو پس منظر میں تین واقعات بیان کیے گئے تھے، ایک صلح حدیبیہ کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور حرم کے اندر نہیں داخل ہونے دیا گیا، عمرہ وغیرہ نہیں کرنے دیا گیا. اور دوسرا واقعہ حتیم بن ہند جو مال تجارت لے کر مدینہ طیبہ پہنچا اور پھر وہاں سے مسلمانوں کے جو مویشی تھے ان کو لے کر بھاگ آیا. اور تیسرا واقعہ فتح مکہ جو سن 8 ہجری میں ہوا، اور اس وقت مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، یہ بھی حج اور عمرے کے لیے حرم آ رہے ہیں. تو اس وقت ان کے جو دل تھے اس میں کچھ داعیہ پیدا ہوا، کچھ جذبات نے انگڑائی لی. ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کریمہ کو آپ سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، جو اللہ کے شعائر ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر یہ شاعرہ کی جمع ہے، اس کے معنی علامت اور نشان کے آتے ہیں. ہر مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے جس کے ذریعے سے مذاہب کو پہچانا جاتا ہے. مثلا عیسائیوں کے یہاں صلیب ہے، صلیب ایک علامت ہے، ایک نشان ہے ان کے مذہب کی. اسی طرح مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، اس دین کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شعائر اسلام ہیں. انہی میں سے حج کے جو مناسک ہیں وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں. مثلا صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہما. اسی طرح خانہ کعبہ یہ خود شعائر اللہ میں سے ہے. اسی طرح مساجد، اذان، نماز، تو یہ سارے شعائر ہیں جن کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کی علامت ہے، مسلمان کے یہ دین کی پہچان ہے. لہذا اللہ نے ایسی چیزوں کی بے حرمتی سے منع فرمایا، لا تحلوا شعائر اللہ. یہ جو منع کیا جا رہا ہے یہ انہی تین واقعات سے مسلمانوں کے جو جذبات ہیں کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اب مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ جو کفار آ رہے ہیں حج یا عمرے کے لیے، ایک تو یہ باطل طریقے سے کفریہ اور شرکیہ اعمال کے ساتھ، یہ ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے یہ حج اور عمرہ کر رہے ہیں.
تو ہم انہیں کیوں نہ روک دیں جب انہوں نے ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق اللہ کے مرضی کے مطابق جو عمرہ تھا نہیں کرنے دیا، تو ہم غلط کیوں کرنے دیں؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ یہ عمل اگر کرو گے، انہیں حرم سے روکو گے، ان کے ساتھ جو قربانی کے جانور ہیں انہیں قربان گاہ جانے سے روکو گے، تو اس صورت میں شعائر اللہ کی بے حرمتی لازم آئے گی، لہذا یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا آگے فرمایا ولا الشہر الحرام، اور نہ محترم مہینے کی بے حرمتی کرو۔ اب محترم مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے تھے وہ 4 ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ زمانے جاہلیت میں بھی جو کفار مشرکین تھے یہ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے، اور اس مہینے میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا، شر و فساد، اس طرح کی چیزیں ممنوع اور ناجائز تھیں۔ آخر میں یعنی بعد میں جا کر یہ حکم تو منسوخ ہو گیا جمہور کے نزدیک، لیکن اس وقت یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم انہیں جب کہ یہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، قربانی کا جانور اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اگر روکو گے تو اس صورت میں اس مہینے کی بے حرمتی لازم آئے گی۔ روکنے کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا، شر و فساد، قتل و قتال کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس مہینے کی جو تعظیم ہے وہ پامال ہوگی۔ لہذا اس طرح کے اقدامات کرنا جس سے محترم مہینے کی بے حرمتی ہو یہ مناسب نہیں ہے۔ آگے فرمایا والہدیہ، قربانی کے جانور، ان کی بھی بے تعظیمی اور بے حرمتی مت کرو۔ ہدی وہ جانور جو قربان کرنے کے لیے حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ لے کر آتے تھے کہ ہم اسے لے جا کر شکرانے کے طور پر یا حج کی وجہ سے جو قربانی لازم آئے گی اس میں ہم اسے اللہ کے نام پر قربان کریں گے۔ اب ان جانوروں کی ایک تعظیم تھی، بڑا سے بڑا چور اور ڈاکو، لٹیرا، یہ بھی ایسے جانوروں کے ساتھ تعرض نہیں کرتا تھا، ان کی تعظیم کرتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ یہ جو کفار اپنے عقیدے کے مطابق وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قدم اپنے گھروں سے نکال چکے ہیں، قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں، اگر اس قربانی کے جانور کو روکو گے تو پھر جو شاعر ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، ان کی بے حرمتی لازم آئے گی، لہذا یہ اقدام کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا القلائد، اور نہ ان پٹوں کی جو جانوروں کے گلے میں ڈال دیے گئے۔ یہ عربوں کا ایک دستور تھا، ایک تہذیب تھی، ان کی ثقافت تھی کہ وہ جو اونٹ کے علاوہ جو جانور ہوتے تھے جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، تو ان کے گلوں میں یہ پٹے ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ پہچان ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جانور حرم کی طرف جا رہا ہے، قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور جو اونٹ وغیرہ ہوتے تھے ان کے کوہان کو زخمی کر کے اس سے جو خون نکلتا وہ ان کے کوہان پر مل دیا جاتا تھا۔ یہ بھی علامت ہوتی کہ یہ اونٹ یہ حرم جا رہا ہے اور وہاں اس کی قربانی ہوگی۔ تو ان جانوروں کے گلے میں جب پٹے پڑ گئے یا اونٹ کا کوہان جب رنگین ہو گیا تو اب علامت بالکل ظاہر ہے کہ یہ قابل احترام جانور ہیں، یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں، ان کی وہاں قربانی ہوگی۔ اب کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پہچان نہیں سکے۔ لہذا ایسی صورت میں جب جانوروں کی علامتیں بالکل واضح ہیں، بالکل ظاہر ہیں کہ یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں، یہ قربان ہوں گے، اب ان سے اگر تعرض کرو گے، ان کو حرم آنے سے روکو گے تو اس صورت میں جرم اشد ہو جائے گا اور سخت ہو جائے گا، اس لیے کہ علامتیں بالکل واضح ہو چکی ہیں۔ اسی طرح جو ان جانوروں کو لے کر آ رہے ہیں ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، جب محترم مہینے کی عزت کرنی ہے، قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عزت کرنی ہے، جن جانوروں کے گلوں میں پٹے پڑے ہیں ان کی عزت کرنی ہے، تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں، قربانی کا جانور لے کر آ رہے ہیں، جو حالت احرام میں ہیں،
ان کی بے تکریمی کی اجازت کیسے ہوگی جبکہ وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حرم آ رہے ہیں۔ ہدی کے جانور کے روکنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ انہیں حرم میں داخل نہ ہونے دیا جائے، انہیں چھین لیا جائے، انہیں چرا لیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ ان سے دودھ اور اسی طرح سواری وغیرہ کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کیے جائیں جو قربانی کے علاوہ ہیں۔ یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حالت احرام سے باہر ہو جاؤ، احرام جب کھول دو تو اس صورت میں حرم کے باہر شکار وغیرہ اگر کرنا چاہو تو یہ کر سکتے ہو۔ یہ پہلی آیت میں جو ممانعت تھی کہ شکار نہیں کر سکتے اس کا یہ تکملہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں یہ جملہ بطور جملے معترضہ کے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا لہذا ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ یقیناً ظلم تھا، بہت بڑی ناانصافی تھی۔ انہوں نے تمہیں اللہ کے گھر میں داخلے سے منع کر دیا تھا، لیکن اے مسلمانوں اگر انہوں نے ظلم کیا تھا تو ظلم کا جواب تمہیں ظلم سے نہیں دینا ہے۔ تمہیں کسی بھی صورت میں عدل و انصاف کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، لہذا اگر انہوں نے ظلم کیا تھا تمہیں روکا تھا تو تم بھی وہ کرنے لگو، یہ درست نہیں ہے۔ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں بلکہ عدل و انصاف سے، پیار و محبت سے، حسن سلوک سے، خیر خواہی اور بھلائی سے ہونا چاہیے، نہ کہ ظلم کا جواب ظلم سے دینا چاہیے۔ اب اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہایت اہم اصول بیان کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مدد اور نصرت ایک دوسرے کی جو ہونی چاہیے وہ نیکی پر، تقوی اور پرہیزگاری پر، ان چیزوں میں ایک دوسرے کی معاون بنو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ظلم، گناہ، نافرمانی، ان چیزوں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار مت بنو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ عرب یہ قبائل میں پھیلے ہوئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، تو ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے کا حلیف ہو جاتا تھا۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ حامی اور ناصر اور مددگار، کہ بھائی اگر ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اس صورت میں تم ہماری مدد کرو گے، اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہم جو اقدام کریں گے اس میں تم ہمارے معاون و مددگار ہوگے۔ یہاں پر اس چیز سے بالا تر معاملہ تھا کہ ہماری ہر حال میں مدد کرنی ہے، ہم ظالم ہوں یا مظلوم ہوں، یعنی ہم نے ظلم کیا ہو تو بھی تم ہماری مدد کرو گے، اور اگر مظلوم ہیں تو مدد کرو گے ہی کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا حلف فی الاسلام، اب یہ جو حلیف بننے کا معاملہ تھا یہ اسلام کے اندر ختم کر دیا گیا۔ اب جو معاملہ ہے ایک دوسرے کے تعاون کا، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا، وہ عدل و انصاف یہ چیزیں ہیں، یعنی عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد ہوگی، نہ کہ اس بنیاد پر کہ عصبیت سامنے ہو، اپنائیت سامنے ہو، یہ اپنا ہے یہ غیر ہے، ہمیں اپنے کی ہر حال میں مدد کرنی، ایسا نہیں۔ اور اس کی ایک بہترین مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر چند بڑے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام حلف الفضول تھا۔ فضول یہ جو اس میں شرکا تھے، اس کے جو ممبران تھے یہ فضیلت والے تھے، لہذا اسے فضول کی جماعت کہی گئی۔ فضول کا مطلب بیکار نہیں بلکہ فضیلت والے، مقام اور مرتبے والے۔ اور اس کے جو اغراض و مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ جو مظلوم ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ظالموں کے خلاف پنجہ آزمائی کریں گے، ہم مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے۔ اس اغراض و مقاصد سے یہ تنظیم وجود میں آئی تھی، یہ جماعت وجود میں آئی تھی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر غیر مسلم آئے اس طرح کے اغراض و مقاصد لے کر کہ ہم ایک تنظیم بنا رہے ہیں، ہم ایک جماعت بنا رہے ہیں، جس جماعت کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ ہم انہیں جو معاشرے کے اندر مظلوم ہیں حق دلائیں گے، ہم ظالموں سے ان کے حقوق کو حاصل کریں گے، ہم ظالموں کے خلاف میدان میں سرگرم ہوں گے، یہ ہماری جماعت کے اغراض و مقاصد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور اس جماعت کا ممبر بنوں گا، اس میں شرکت کروں گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مشرکین اگر اس طرح کی چیزیں لے کر آئیں اور ظلم کے خلاف وہ کمر بستہ ہو جائیں تو اس میں مسلمان شرکت کریں یا مسلمان ان جماعتوں کے ممبر بن جائیں، اس میں شمولیت اختیار کریں، تو یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور اسی طرح سرکشی اور بغاوت میں ایک دوسرے کے معاون مت بنو۔ تعاون دو قسموں کی ہے، ایک تعاون تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنا کر سارے انسانوں کو باندھ دیا ہے کہ وہ اس نظام سے نکل ہی نہیں سکتے، اس میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مثلا جو مالدار حضرات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کی احتیاج ہے مزدور کی، نوکر چاکر کی، تاکہ ان کے جو کام ہیں اس میں وہ تعاون کریں، وہ مدد کریں۔ اسی طرح جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس مال و متاع نہیں ہے، وہ محتاج ہیں مالداروں کے، اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی جو کفالت کی ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کے لیے، لہذا یہاں احتیاج دونوں طرف سے۔ اسی طرح اور بھی جو شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو اسی طرح آپ سمجھتے چلے جائیے کہ یہ جو ایک دوسرے کی نصرت اور مدد ہے یہ جبری طریقے پر ہے، انسان اس سے نہیں نکل سکتا۔ اب ایک لقمہ، یعنی اگر اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بناتا تو آپ غور کریے کہ ایک لقمہ جو ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں اس میں لاکھوں لوگوں کی محنت ہوتی ہے، لاکھوں لوگوں کے لاکھوں لوگوں کا خون پسینہ اس میں شامل ہوتا ہے، تب جا کر ایک لقمہ روٹی ہمارے پیٹ میں پہنچتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام نہ بناتا اور ہر آدمی کاشتکاری کرے، پھر اس کی وہ کرے، پھر اس کی پسوائے، پھر وہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کا نظام جس خوبصورتی سے چل رہا ہے وہ نہیں چل سکتا۔ لہذا ایک تعاون تو وہ ہے جس میں انسان مجبور ہے، اس سے نہیں نکل سکتا۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ نے ایسا نظام بنا کر ایک دوسرے کا محتاج کر دیا ہے کہ وہ احتیاج ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا تعاون کی جو قسم ہے، دوسری قسم وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے کسی دوسرے کی مدد اور نصرت کرے۔ تو یہ مدد اور نصرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی پر اور تقوی پر، پرہیزگاری پر، ان چیزوں میں ہونی چاہیے، اور جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، جو بغاوت ہے، جو سرکشی ہے، ان چیزوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو نیکی اور تقوی ہے، اس چیز کو انجام دینے والے اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ اسی طرح جو عدل و انصاف کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ظلم و ناانصافی اور بربریت کے راج کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اب وہ اپنے ہوں یا مخالف ہوں۔ نیکی اور تقوی والے اپنے ہوں یا غیر ہوں ان کی مدد کرنی ہے، اور جو ظلم و زیادتی والے ہیں اپنے ہوں یا غیر ہوں ہمیں ہر صورت ان کی مخالفت کرنی ہے اور ان کو اس ظلم سے روکنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو نیک کام معاشرے کے اندر کرنے کے لیے چند افراد جمع ہوئے ہیں، یہ ہماری اپنی جماعت کے نہیں ہیں، لہذا یہ اگر اس کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کریڈٹ اس کام کا ان کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا، لہذا ہم اس میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ اپنی جماعت ہو تو ہم مدد کریں گے، اس میں شمولیت اختیار کریں گے، تن من دھن کی بازی لگائیں گے، لیکن اگر اپنی جماعت نہیں ہے تو وہ کتنا ہی نیک کام کر رہے ہوں، معاشرے کے لیے کتنا ہی بھلا چاہ رہے ہوں، کتنی ہی خیر خواہی
اور بھلائی معاشرے کے ساتھ کر رہے ہوں، لیکن چونکہ ہماری اپنی جماعت نہیں ہے، ہم اس میں مدد نہیں کریں گے، یہ اس وقت معاشرے کا ایک ایسا فسادی عنصر ہے جو معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، اپنی ہو یا پرائی ہو، نیک کام کے لیے جب میدان میں سرگرم ہے تو اس کا تعاون کرو، اور جو عدل و انصاف کے خلاف ہیں، جو ظلم و زیادتی معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں، ان کے ٹانگ کو کھینچنا ہے، ان کو اس ظلم سے روکنا ہے۔ اب وہ چاہے اپنے ہوں یا مخالف ہوں، یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جو معیار ہو وہ اللہ کا حکم ہو کہ اللہ نے مدد کا حکم دیا ہے یہاں پر، لہذا وہ ہمارے ہوں یا اپنے ہوں ان کی مدد کریں گے، اور جو ظلم و زیادتی والے ہیں، یہ اپنے ہوں یا غیر ہوں، ہمیں ہر حال میں ان کی نصرت اور مدد نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کو اس ظلم سے روکنا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اب وہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، لیکن جو ظالم ہو اس کی کیسی مدد کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، لہذا اس کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے، روکنے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں اسے تم سر انجام دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، جو تقریباً قرآن کریم میں ہر اہم حکم اور ہر قانون کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے ڈر اور خوف کے بغیر تم سیدھے نہیں چل سکتے۔ دنیا کے جو قانون ہیں، جو محکمے ہیں، جو پولیس ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ تمہیں دن کے اجالے میں، بھیڑ میں تو صحیح چلا سکتے ہیں، لیکن جب تم تنہائی میں پہنچے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہارے علاوہ کوئی موجود نہیں، تو وہاں پر سیدھا رکھنے والا اور صحیح راستے پر عمل کے لیے اکسانے والا وہ صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے، اس کے بغیر انسان سیدھا نہیں چل سکتا۔ لہذا اس حکم کے بعد اللہ نے یہ تعلیم دی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اور یاد رکھو اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑے گا تو اس وقت اس کی پکڑ اور گرفت ایسی ہوگی کہ اس سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ پکڑ بڑی دردناک اور بڑی کربناک ہوگی۔ لہذا اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، تاکہ آخرت میں تمہیں کامیابی اور سرخروئی حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔